بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بی بی نصرانی تھی، گھر کی غریب اور گود بھی اولاد سے خالی تھی۔ گھر میں سوائے شوہر کے اور کوئی نہ تھا۔ شوہر محنت مزدوری کر کے جو دن بھر کماتا تھا، اسی میں کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی، زیادہ تر فاقہ سے بسر ہوتی تھی۔ لیکن میاں بیوی دونوں خدا پر شکر کر کے صبر سے کام لیا لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عمر بھی گزر گئی۔ اب ضعیفی کا وقت آنے لگا۔ ہر وقت دل میں پریشان رہتے تھے کیونکہ بعد ان کے آئندہ نسل باقی رہنے کی امید نہ تھی۔ ایک دن ایک ضعیفہ بی بی تشریف لائیں اور پوچھنے لگیں، کیوں بی بی نصرانی، تم کیوں آج کل اتنی غمگین رہا کرتی ہو؟ کوئی خاص بات ہے ہو تو بیان کرو۔ تو معلوم ہے کہ ضعیفی اور غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، اس کا تم کو غم بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ تم نے صبر و شکر سے زندگی بسر کی ہے، اب کیا نئی بات ہے؟ بی بی نصرانی نے جواب دیا، بی بی کیا کہوں، قسمت کی بات ہے، غریبی تو غریبی ہی ہے، میں اس عمر تک اولاد سے بھی محروم ہوں۔ بی بی ضعیفہ نے کہا، بیٹی غم نہ کرو، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور وہ چاہے جسے مردہ کر دے اور جسے چاہے زندہ کر دے، سوکھے درخت کو ہرا کر دے، بے اولاد اولاد کو صاحب اولاد کر دے۔ اچھا تم چٹپٹ بی بی کی کہانی مان لو، خداوند تعالیٰ تمہاری یہ مشکل آسان کر دے گا۔ یہ کہہ کر بی بی ضعیفہ تشریف لے گئی۔ نصرانی بی بی نے فوراً کہانی مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فرزند حسین و جمیل عطا فرمایا، اولاد سے گھر آباد ہو گیا۔ نصرانی بی بی کو منت پوری کرنے کا خیال آیا۔ وہ فکرمند ہونے لگی کہ کیوں کر کے منت کو پورا کروں۔ ضعیفہ سے ترکیب بھی نہ پوچھی کہ جب منت پوری ہو جائے تو کس طرح منت اتاری جائے۔ اتنے میں شام ہونے لگی۔ دیکھا کہ ایک نقاب پوش ضعیفہ تشریف لائی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھا کہ ایک نقاب پوش ضعیفہ تشریف لائیں اور بولیں، تم نے ابھی تک منت نہیں اتاری؟ نصرانی عورت ان کے قدموں میں گر پڑی اور گڑ گڑا کے بولی، میں آپ کو برابر یاد کرتی تھی، اللہ کا شکر ہے آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کی بتلائی ہوئی منت سے آج میری گود میں ایک بچہ نظر آ رہا ہے، مگر میں نے آپ سے منت اتارنے کی ترکیب نہ پوچھی تھی۔ اب آپ بتائیں کیوں کر منت اتاروں؟ بی بی ضعیفہ نے کہا، 5 ڈلی منگا لو اور کہانی جو کہوں وہ بغور سن لو، ڈلی کو کاٹ ڈالو، کہانی کہنے والے کو 2 حصے، کہانی سننے والے کو بھی 2 حصے اور لانے والے کو 1 حصہ تقسیم کر دو۔ پھر بی بی ضعیفہ نے کہانی کہنی شروع کر دی۔ ایک روز امیر المومنین کچھ آٹا جو کل لائے اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دیا، اس کی روٹیاں تیار کرو، آج تمہارے والد محترم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھانے پر مدعو کیا ہے۔ جناب سیدہ نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کیں۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز مغرب تشریف لائے، جناب سیدہ نے دسترخوان لگایا۔ محسن باپ نے ایک ساتھ کھانا تناول فرمایا اور جب پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ نے عرض کی، بابا جان اسی طرح کل میری طرف سے کھانا نوش فرمائیے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کہیں سے جو کا آٹا لائے اور جناب سیدہ نے کھانا تیار کیا۔ بعد نماز مغرب پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کی کہ نانا جان میری طرف سے بھی دعوت قبول فرمائیں۔ ارشاد ہوا، اچھا بیٹا تمہاری دعوت بھی قبول ہے۔ پھر کھانے کے انتظامات ہوئے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولے، نانا جان کیا مجھے محروم رکھیں گے؟ نانا جان سمجھ گئے۔ فرمایا، بیٹا حسین تمہاری بھی دعوت قبول ہے۔ چنانچہ حسب دستور پر سامان کھانے کے فراہم ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب کھانے سے فراغت پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو فضہ کنیز دروازے تک پہنچنے کے لیے آئیں
تو دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنیز بھی آرزومند ہے کہ رسول کل میری طرف سے دعوت قبول فرمائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول فرمائی۔ اتفاق سے فضا کو سامان و خور و نوش مہیا نہ ہو سکے۔ ادھر شام ہونے کو قریب آئیں، مگر کسی سے اس سلسلے میں کوئی تذکرہ نہ کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا، اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا آج آپ کا افطار فضا کنیز کے گھر پر ہے۔ رحمت و عالم سرکار مدینہ فوراً روانہ ہو گئے، دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور بآواز بلند بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بیٹی، تم پر سلام ہو۔ جناب سیدہ آواز پہچان کر دروازے تک آئیں، مگر کسی قدر متعجب تھیں کہ آج بابا نے کیوں تکلیف فرمائی، کیونکہ افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ الغرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی سے بولے، اے پارہ جگر فاطمہ، آج ہم فضا کے مہمان ہیں۔ جناب امیر حضرت علی علیہ السلام نے فضا کو الگ بلا کر فرمایا، اے فضا، تو نے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، لیکن ہم سے بھی ذکر نہیں کیا۔ فضا نے غرض کی کہ یا امیر المومنین، مجھے گھر کے حالات خوب معلوم ہیں، اسی لیے تذکرہ نہ کر سکی، سوچا تھا کہ میں خود انتظام کروں گی۔ یہ کہہ کر فضا نے وضو کیا اور گوشے میں جا کر 2 رکعت نماز حاجت ادا کی اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور گڑ گڑا کے بولی، اے خالق ہر بلندی اور پستی میں تیرے حبیب کی بیٹی کی کنیز ہوں اور تیرے حبیب کو اپنا مہمان کیا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، اسی لیے تجھ سے تیری کبریائی کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری لاج رکھ لے اور اپنے محبوب اور ان کی آل پاک سے سرخرو کر دے۔ ابھی فضا دعا کر ہی رہی تھی کہ سارا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ سارا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ پھر فضا نے دیکھا کہ پہلو میں خوان نعمت رکھا ہے۔ فوراً وہ خوان لے کر فضا حاضر خدمت بابرکت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئیں۔ جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، فضا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ فضا نے جواب میں عرض کیا، جس کے بھروسے پر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا تھا، اسی نے بھیجا ہے، یعنی یہ طعام جنت سے آیا ہے۔ کہانی سننے اور پڑھنے کے آداب: سب سے پہلے حاجت روا باوضو ہو جائے، خوشبو لگائے اور اپنے کھلے ہوئے سر کو ڈھانپ لے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات ادا کرے اور پھر کہانی پڑھنے سے پہلے اور کہانی پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ سننے والے باادب بیٹھیں اور یہ سمجھ لیں کہ آپ اس وقت جناب سیدہ معصومہ کے حضور میں حاضر ہیں۔ فضول اور لغو بات کو ترک کریں، ہنسی کو ضبط کریں۔ جب معجزہ بیان کیا جا رہا ہو تو خلوص دل سے، سینے سے شیرینی کو جو آپ کو تقسیم میں ملی ہے احترام سے نوش کریں۔